قیامت کے دن یہ چھوٹے موٹے گروہ اور دھڑے اور ان کی تقسیمات سب مٹ جائیں گے اور مجموعی طور پر دو دھڑے رہ جائیں گے. ایک دھڑا اہل حق کا کہلائے گا، ایک اہل باطل ہوگا. ایک کو حزب اللہ کہا جائے گا، ایک حزب الشیطان ہوگا. ایک اصحاب المیمنہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ایک اصحاب المشأمہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے. انہی کو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال بھی کہا جائے گا. یہ اہل الجنت ہوں گے اور یہ اہل النار دوزخ میں جانے والے ہوں گے. ان کو متقی کہیں گے، ان کو مجرم کہیں گے. صرف یہ تقسیم چھوٹی چھوٹی تقسیمیں ختم ہوتے ہوتے اور بڑی تقسیموں میں گم ہوتے ہوتے بالآخر یہ ایک بڑی تقسیم رہ جائے گی. یہ اہل تقویٰ ہوں گے اور یہ مجرمین ہوں گے. دونوں کا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے حضور اور قیامت کے دن، اس کا بیان اس مقام پر ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کفر والے جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، ایمان نہ لائے، کفر کے مرتکب ہوئے، منکر ہو گئے، ان کو زمرہ گروہ در گروہ یعنی ٹولوں کی شکل میں اجتماعی طور پر جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا. جیسے آپ مویشی اور گلے کو، بھیڑ بکریوں کے گلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں، ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا گروہ در گروہ اجتماعی طور پر جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جب جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے تو ان دروازوں پر کچھ بواب ہوں گے جو دوزخ کے محافظ ہوں گے، پہرہ دار ہوں گے. وقال لهم خزنتها، وہ محافظ جو ہوں گے وہ جہنم کے لیے آنے والے ان قافلوں سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے؟ تمہیں میں سے اللہ کے رسول کیا تشریف نہیں لائے تھے؟ اور تمہیں میں سے کی ایک حکمت ہے. قرآن مجید نے جہاں بھی فرمایا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا، اور بالخصوص بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر آیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں میں سے، تمہیں میں سے تشریف لائے. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اس برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا. یہاں بھی ارشاد ہوگا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہیں میں سے برگزیدہ رسول اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ ہر جگہ رسولوں کی آمد اور رسولوں کی بعثت پر تمہیں میں سے کا جو ذکر آیا ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، مگر ایک حکمت اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ منکم اور من انفسکم کی ایک حکمت یہ کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے، کسی اور جنس سے آتا ہے، کسی اور دنیا سے آتا ہے، آسمانوں سے کوئی آ کے فریضہ کی انجام دہی شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ سے، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، نیک ہے یا بد ہے، کس کردار کا ہے، اس کا رہن سہن، بول چال، معاملہ، تعلقات، سیرت، کردار،
شخصیت کے مختلف گوشے کیسے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتے، باہر سے آنے والے کی نسبت تفصیلات معلوم بولیے نہیں ہوتی، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کہنے والا کتنا سچا ہے اور کتنا بلند کردار کا مالک ہے۔ اور منکم تمہیں میں سے مبعوث کیا گیا اللہ کے رسولوں کو، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ عذر کسی کے پیش نظر نہ رہے کہ مولا ہم اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ باہر سے آیا تھا اور ہم جانتے نہیں تھے کہ کیسا شخص ہے۔ تم ہی میں سے کہنے کی حکمت یہ تھی کہ تمہارے معاشرے میں وہ پیدا ہو، اس کا بچپن تمہارے اندر گزرے، اس کا لڑکپن تمہارے اندر گزرے، اس کا خاندان تمہارے معاشرے کے اندر ہو، وہ جوانی کی منزلیں تمہارے اندر طے کرے، تمہاری اس کی سیرت و کردار کا ایک ایک گوشہ تمہارے سامنے ہو، اس کے جملہ معاملات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو، اور تم ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنا پر اچھی طرح دیکھ بھال چکے ہو کہ یہ سچا ہے، یہ صادق و امین ہے، یہ سیرت والا ہے، یہ کردار والا ہے، یہ کبھی بکا نہیں ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی خود غرضی نہیں کی، اس نے مفاد پرستی کبھی نہیں کی، اس کی سیرت و کردار آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ جب تمہیں اسے اچھی طرح جان لو اور پھر وہ تم سے پوچھے کہ لوگوں بتاؤ، میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور ان قریب تم پر حملہ کر دے گا تو کیا میری بات کو مان لو گے یا نہیں؟ تو پھر وہ جواب دیں کہ ہاں ہم نے تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ یہ کہہ دیں تو آنکھیں بند کر کے مان لیں گے۔ تو جب اس کی سیرت و کردار پر اتنا اعتماد پہلے سے ڈیولپ ہو چکا ہو، پھر وہ تمہیں کہے اگر مجھے سچا مانتے ہو تو سن لو میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ راہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو، میں تمہیں سچی راہ کی طرف بلانے آیا ہوں، میرے پیچھے چل پڑو۔ اب اگر تم انکار کرو تو قیامت کے دن تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ کیسا آدمی تھا۔ اس لیے فرمایا منکم تمہیں میں سے آئے، تم جانتے تھے، اس کی سیرت و کردار پر اعتراض کی انگلی تک اٹھانے کی تمہیں مجال نہ تھی، تو جب تک اس نے دعویٰ توحید و رسالت کا نہ کیا تھا اس کی سیرت و کردار پر تمہیں پورا اعتماد تھا۔ جب اس نے دعوت دی تمہیں ہماری طرف آنے کی اور تمہارے مفادات کو خطرہ لاحق ہوا، تمہاری سرداریوں کو خطرہ لاحق ہوا، تمہاری جاگیرداریاں خطرے میں پڑی، تمہاری سرمایہ داریاں خطرے میں پڑی، تمہاری جھوٹی قیادتیں خطرے میں پڑی، تمہاری سیادتیں خطرے میں پڑی، تمہاری دولتیں خطرے میں پڑی، تمہاری حکومتیں خطرے میں پڑی، جب تم نے دیکھا کہ ہے تو سچا، شروع سے جانتے ہیں مگر اس کی بات مان کر اس کے پیچھے چل پڑے، تمہاری آنا اور میں نے تمہیں تباہ کر دیا، سوائے اس نبی کے قول کا انکار کرنے والوں اب تمہیں ہانک کر جہنم میں جا گراتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الم یاتکم رسل منکم، کیا تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اور تم دیکھتے تھے، بھالتے تھے، جانتے تھے، قریب رہ چکے تھے، پھر بھی تم نے انہیں نہ مانا۔ اب کوئی عذر نہیں رہے گا انکار کا۔